ہوں تے سامنے دعوت خطاب دینا خوشبو گلاب مفسر قرآن امید تشیع پاکستان حجت الاسلام والمسلمین سید محمد تقی نقوی صاحب آف ملتان۔ جمیع عبادات بالخصوص اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سارے مرحومین جو نور ولایت لے کے اس دنیا سے گئے، بالخصوص جن کی خدمت میں ایصال ثواب کے قصد سے آج کی یہ مجلس قائم ہے، سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، تلاوت پاک کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین شہداء معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ ہونے کے بعد جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان اور ولایت آل محمد لے کر اس دنیا سے رحلت کر گئے، سب کی بخشش اور ان کو ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء مکتب کربلا جنہوں نے راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن قاتلوں، ظالموں اور دہشت گردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی منحوس مقاصد کے حصول کے لیے قتل و غارت اور بربریت کو رواج دیا، ان ملائین کی رسوائی و ناکامی، ذلت و شکست اور مکمل بیخکنی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ذکر محمد و آل محمد جہاں ہمارے لیے باعث ہدایت بنتا ہے، موجب نجات ہوتا ہے، ہمارے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، وہاں یہی ذکر پاک حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا وسیلہ ہے۔ جن کے ہاں مریض اور بیمار ہیں ان کی شفائے کامل و عاجل کے لیے، جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں ان کی آبادی کے لیے، صفدر حسین جام کی شفائے کامل کے لیے، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں ان کی تمنا کے جلد پورا ہونے کے لیے، عرض کے جو حاجت مند ہے اس کی حاجت روائی کے لیے، جو کسی مشکل میں ہے اس کی مشکل کشائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہماری زندگی کی جمیع مشکلات کا آخری حل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام سے مربوط ہے۔ تعجیل فرج مولا کے لیے بآواز بلند صلوات۔
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا تو ہمارے مقدر میں انسانی وجود کا فیصلہ فرمایا۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے اپنا تعارف الحمدللہ رب العالمین سے کروایا ہے۔ فرماتا ہے کہ ساری حمد و ثنا اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا وحدہ لا شریک رب ہے۔ وہ رب العالمین تھا، رب العالمین ہے اور رب العالمین رہے گا۔ رب ہونے میں اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے جس میں کوئی دوسرا رب ہو، نہ آج کل پورے جہان میں کوئی دوسرا رب ہے، اور نہ ہمیشہ ہمیشہ کوئی اور رب ہوگا۔ تو جو ہے اس نے اپنا پہلا تعارف سورہ حمد میں یہی کرایا ہے کہ تعریف کے لائق وہ اللہ ہے جو کیا ہے رب
العالمین۔ اور فرماتا ہے کہ اس معاملے میں شرک کو ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی قبول نہیں کرتا اور مشرک کو کبھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کوئی چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے بلکہ شرک ظلم عظیم۔ آپ سارے حضرات کو اللہ نے سب سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا نام عقل ہے۔ جائیدادوں والے آپ ہوں گے، زمینوں والے آپ ہوں گے، سونے کی کھانے آپ کی ہوں گی، دنیا کے سارے خزانے آپ کے ہوں گے، لیکن کوئی خزانہ اتنا بڑا خزانہ نہیں ہے جتنا عقل بڑا خزانہ ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں یا آپ بھی اس کی تصدیق فرماتے ہیں؟ جو عقل کو سب سے بڑی نعمت خدا مانتے ہیں وہ باواز بلند صلوات۔ یہ اپنے مقام پر بات صحیح ہے کہ انسان بھی اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اپنے پیٹ کی نظر کرتا ہے۔ دن اور رات کے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں ہم رزق کو کتنے گھنٹے دیتے ہیں؟ جی، رزق کے لیے جسے آپ کہتے ہیں تلاش رزق، روزی گولنی تے روزی ڈھونڈنی تے روزی کماونی، میرے خیال میں مجبوری ہے کہ ہم کچھ دیر سو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ کما کے بدن اتنا تھک جاتا ہے کہ پھر اس کو تازگی چاہیے، تھکاوٹ کا اترنا چاہیے۔ یہ اس کریم کی مہربانی ہے، پھر اس نے ایک نعمت خلق کی ہے جس کا نام نیند ہے۔ نیند کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تھکاوٹ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، بدن تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بدن تازہ ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک باری تھکاوٹ لتھی تے والا سب کو جو دیتا ہوں، پھر کمائی اور پھر کمائی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں کوئی ایسا بٹن پیدا لگایا ہوتا کہ جس کو آف کرنے سے نیند کی ضرورت ختم ہو جاتی، نیندر دی لوڑ نہ رہا، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو 5-6 گھنٹے کا نیند کا پیریڈ ہے پھر ہم اس میں کیا کرتے؟ جی، پھر وہی کمائی، کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، آرام کی چیزیں، انہی کی تلاش۔ تو ہم کھانے پینے جس کو کہتے ہیں پیٹ، آدمی سے ایک گٹھ جڑی ہے نا، ایک بندے کو آرام نہیں کرنے، لیکن اس کے باوجود کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ اس پیٹ کی ضرورت کو پورا کرتے گزر جاتا ہے، اس کے باوجود میرا آپ سے سوال یہ ہے پیٹ افضل ہے یا عقل؟
اگر ڈیڈ افضل ہویا نا تو ہاتھی افضل ہویا. بات میری سمجھیے آپ نے. کیا خیال ہے ہاتھی کا پیٹ بڑا ہے یا انسان کا؟ اگر پیٹ کا بڑا ہونا اور پیٹ میں بہت کچھ ڈالنا یہ فضیلت ہوتا تو پھر اونٹ اور ہاتھی انسان سے افضل ہوتا. لیکن اب میرا آپ سے سوال ہے انسان افضل ہے یا ہاتھی؟ تو کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں وہ ہے جس کی وجہ سے انسان دیگر تمام حیوانات سے افضل ہے؟ کوئی چیز ہونی چاہیے نا جو اس کی فضیلت کی بنیاد ہو، اس کے افضل ہونے کا سبب ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ اس پہ غور کریں، اور اس کا نام ہے عقل و فکر. اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی ایسی صلاحیت یا ایسا نور عطا فرمایا ہے، اس کا مقابلہ اور کوئی شے نہیں کر سکتا. لیکن یہ سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک ہے دنیا کے لیے سوچنا، ایک ہے آخرت کے لیے سوچنا. فکر کو استعمال کرنا دنیا بنانے کے لیے، فکر کو استعمال کرنا آخرت سنوارنے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے آخرت والی بات میں فکر کو استعمال کرنا افضل ہے یا دنیا؟ اس وقت کائنات دو حصوں میں تقسیم ہے. زمین پر جتنے انسان آباد ہیں، عام طور پر تعلیم یافتہ مردم شماری پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ زمین پر تقریباً 8 ارب انسان آباد ہیں. اس پوری زمین پر تقریباً آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب 800 کروڑ. میں پوچھتا ہوں ان 8 ارب میں سارے آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یا آخرت کے منکر زیادہ ہیں؟ بولو. جو آخرت کے منکر ہیں وہ زیادہ ہیں یا جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ زیادہ ہیں؟ منکر زیادہ ہیں. ان کا تو سارا پر آخرت پر جب وہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت کو مانتے ہی نہیں، آخرت ہے ہی نہیں ان کے خیال میں، تو انہوں نے تو اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے اپنی دنیا کے. جن میں سے ایک بڑا اونچا نام ٹرمپ کا ہے. لیکن ایسے لوگوں کا مقصد حیات دنیا، بڑے بڑے ٹاور، بڑے بڑے بینک، بڑے بڑے دولت کے خزانے جمع کرنے کی کوشش، ہر قسم کا فراڈ جائز ہے دنیا کے لیے. ان کے جو دولت کے کمانے کے ذرائع ہیں اس میں جوا خانے، قحبہ خانے، شراب خانے، لڑانا، قتل کرنا، مروانا، خون بہانا، بالکل وہی بات جو ملائکہ نے کہی تھی حضرت آدم کے بارے میں، اے اللہ کیا اس کو تو زمین کی خلافت دے رہا ہے، یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. کہا تھا نا ملائکہ نے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹری خود حضرت آدم کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے یا آدم کی اولاد کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ خون بہانا اور فساد پھیلانا، یہ کیا کہہ رہے تھے ملائکہ کہ آدم خون بہائیں گے یا آدم کی اولاد بہائے گی؟ آدم فساد کریں گے یا آدم کی اولاد فساد کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اولاد کے بارے میں کہہ رہے تھے. جو کچھ ملائکہ کہہ رہے تھے وہ سچ تھا
یہ جھوٹ تھا. ہوں تو بھائی لمبا عرصہ گزر گئے، پریکٹیکل بنی آدم نے اپنی زمین پر آبادی دکھائی ہے. اب مجھے تجربے کے اعتبار سے بتائیے، ملائکہ کی باتیں سچی نکلیں یہ جھوٹی نکلیں؟ جی خون بہایا، بنی آدم نے خون بہایا، فساد کیا، کس کس کو مارا؟ معمولی جملہ نہیں ہے. ان کا بھی خون بہا دیا جن کے صدقے انسانوں کو اللہ نے خلق کیا. یہ ساری کائنات کن کی محبت میں اللہ نے خلق کی؟ وعزتی وجلالی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ شاید اس سے اونچی اور کوئی قسم نہیں ہو سکتی. اگر آپ علی کی عزت کی قسم کھائے نا، بڑی قسم ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے علی کو عزت کس نے دی؟ آپ پاک رسول کی عزت کی قسم کھائیں تو پاک رسول کو عزت والا کس نے بنایا؟ اللہ نے. اب اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم. اب سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اللہ کو عزت کس نے دی؟ محمد و آل محمد کو تو عزت اللہ نے دی، اللہ کو کس نے دی؟ تو بھی اللہ ہے. اللہ کی عزت بذات خود ہے، وہ کسی عزت میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. جس کو آپ روز پڑھتے ہیں اللہ الصمد، قل ہو اللہ احد، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ الصمد. اللہ الصمد کا اردو ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا کیا مطلب ہے؟ بے نیاز نہیں کھاتا. بے نیاز کا مطلب ہے وہ نہ کسی کا محتاج تھا، نہ محتاج ہے، اور نہ کسی کا محتاج. جو احتیاج سے مکمل طور پر پاک ہو اسے کہتے ہیں سبحان. روز پڑھتے ہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ کا معنی کیا بنا؟ اللہ ہر عیب سے. تو محتاج ہونا عیب ہے اللہ کے لیے یا نہیں؟ اللہ پاک ہے. بس اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. اپنی عزت میں بھی کسی کو نہیں دیکھتا کہ وہ مجھے عزت دے گا تو مجھے عزت ملے گی. وہ ہر ایک کو عزت دیتا ہے، لیتا کسی سے نہیں. توجہ ہو رہی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے، وہ خلاصہ کروں وقت تھوڑا ہوتا ہے، یہ ساری کائنات ارض و سما، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک، زمین کی تہ سے لے کے عرش کی کناروں تک، بلکہ تحت الثری سے لے کے عرش علا تک، جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے، یہ اگر پیدا کیا ہے تو فقط اور فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے. آدم صفی اللہ علیہ السلام نے ان انوار خمسہ 5 انوار کو بلندیوں میں دیکھا. پوچھا یا اللہ کیا انہیں تو نے مجھ سے پہلے خلق کیا ہے؟ 5 تن پاک کے انوار. یا اللہ کیا تو نے انہیں مجھ سے پہلے خلق کیا ہے؟ جواب الہی آیا، ہاں آدم تجھ سے پہلے خلق کیا ہے. اپنے پروگرام کے مطابق میں انہیں تیری نسل سے بھی بناؤں گا، لیکن یاد رکھ اگر انہیں خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. یہ 5 تن پاک
یا جنہیں آپ 5, 12, 14 کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ان ہستیوں میں سے کس کا خون بنی آدم نے نہیں بہایا؟ ہر ایک کے جنازے پہ نظر ڈال، پاک رسول کا جنازہ، بی بی طاہرہ کا جنازہ، علی حیدر کرار کا جنازہ، حسن مجتبیٰ کا جنازہ، حسین سید الشہداء کا جنازہ، ان کی ساری نیک اور معصوم اولاد کا جنازے، کوئی جنازہ آرام سے نہ اٹھا۔ ہوا نا ظلم؟ تو یہ بنی آدم اتنا خون ریز اور سفاک ثابت ہوا کہ جن کے صدقے اللہ نے اسے زندگی بخشی تھی اور عزت بخشی تھی، ان کو بھی اس نے قتل کرنے سے گریز۔ تو کیا خیال ہے جو کچھ ملائکہ نے کہا تھا وہ کتنی فیصد کوڑ آئی؟ بولو، ملائکہ نے کہا تھا نا کہ ان کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائیں گے اور فساد کریں گے، اور یہ ملائکہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ذرا ہمیں دیکھ، ہم تو تیری ایسی مخلوق ہیں جو ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس میں لگ رہتے ہیں، اور ہم نے کبھی تیری کوئی نافرمانی۔ آپ کا عقیدہ ملائکہ کے متعلق کیا ہے؟ وہ کتنے فیصد اللہ کے تابعدار ہوتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے بیچ بیٹھے ہوئے ملائکہ، حال سوچ کے کریں، اکلے بیٹھے ہو یا نال ملائکہ گھن آئے ہو؟ جی جیتی بندے بیٹھے ہو، ملائکہ نال ہیں یا باہر چھوڑ آئے ہو؟ نال ہیں کتھی ہر کئی نال لو۔ آپ اگر 100 ہیں تو وہ 200، آپ اگر 200 ہیں تو وہ 400۔ ہم ذرا تھوڑا جا ملائکہ دے بارے سے گال سنبھل کے کرے۔ پھر انہیں تماشا دیکھا نہیں آئے بیٹھے، کس لیے آئے بیٹھے ہیں؟ کرامن کاتبین من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا محفوظ، جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا محفوظ۔ کون محفوظ کر رہے ہیں؟ ملائکہ۔ جے ہاں کرے سے تائیں لکھی بھی سی، تو جے نہ کرے سے تائیں لکھی بھی سی، تو انکار دی جرات نہ ہو سی۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ملائکہ کے بارے میں ہمارا ایمان عقیدہ کیا ہے؟ کبھی 1-2 موقعوں پر تو کچھ نہ کچھ نافرمانی اللہ کی کر لیتے ہوں گے؟ جی معصوم ہے یا نہیں؟ گناہوں سے، نافرمانی سے پاک۔ اب وہ ملائکہ کہہ رہے ہیں یا اللہ انہوں نے خون بہانا ہے اور فساد کرنا ہے، اور ہم ہیں تیری تسبیح تقدیس کرنے والے فرم بردار، لہذا زمین کی خلافت ان کو نہ دے، ہم پاک نیک لوگوں کو دے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ یہ قرآن مجید کا قصہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اچھا اب فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ بات کس سے ہو رہی تھی؟ اللہ سے۔ آپ ہی مجھے سمجھائیے، اللہ تسبیح و تقدیس کو پسند کرتا ہے یا خون اور فساد کو پسند کرتا ہے؟ بولو۔ اللہ تسبیح تقدیس اس کو پسند کرنے والی ذات ہے، وہ خون ریزی کو پسند، وہ فساد کو پسند۔ اور جو کچھ ملائکہ کہہ رہے تھے اس میں کتنے فیصد جھوٹ تھا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں ملائکہ کا کیس بڑا مضبوط ہے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ ملائکہ کا کیس بڑا، کیونکہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ عادل اللہ۔ دلیل ملائکہ کی اپنے بارے میں یہ ہے کہ ہم تیری ہمیشہ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ بنی آدم کے بارے میں کیا ہے؟
یہ فساد اور خون ریز فسادی، لہذا اللہ سے کیا کر، زمین کی خلافت ہمیں دے ان فسادیوں کو، کہ اس توڑے خلاف آئی ہے توڑے حق کے چاہے۔ فیصلہ کرنا کس نے؟ اللہ کبھی عدالت سے ہٹتا ہے؟ بولو، اللہ عدل ہے، تسویہ و تقدیس کو پسند کرتا ہے، ظلم و جور کو پسند، لہذا فیصلہ ملائکہ کے حق میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ میرے خیال ہے تو ساڑھے نال گال کروں سمجھ آوے نا بھئی، عدل کا تقاضا یہ تو نہیں ہے اپنی مرضی اپنے حق میں فیصلے کراؤں، عدل کا تقاضا تو یہ ہے بھاویں حق کے جو ہے بھاویں مخالفت جو ہے، فیصلہ حق نہ ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، پریشان تو نہیں تھے؟ اب ملائکہ ہیں آپ کے خلاف کیس دائر کی ہوئے، فیصلہ کرنا ہے اللہ نے، جو دلیل اپنے بارے میں دے رہے ہیں وہ بھی سچی، اور جو کچھ انسانوں کے بارے میں بنی آدم کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی کتنی فیصد سچ؟ سچ۔ اب ذرا اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ سے اور فیصلہ کی مکرے سے توجہ۔ اب اللہ کا جواب قرآن تیرے سامنے کھول لینا، پڑھ لینا۔ اللہ جواب میں کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ملائکہ ان بنی آدم کے بارے میں یہ جو تم نے بات کی ہے کہ یہ خون بہائیں گے، یہ فساد پھیلائیں گے، یہ مستقبل کی بات ہے نا، ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام بنائے نہیں گئے تھے، بنی آدم تو بعد میں آنے تھے، تو یہ مستقبل کی بات تھی، یہ اس زمانے کی بات تھی، آئندہ زمانے کی بات تھی۔ یہ آئندہ زمانے کی اطلاع تمہیں کس نے دی؟ اب آپ ہی مجھے بتائیے، اللہ نے دی یا کوئی اور طاقت دی جو ملائکہ کو دے چکی تھی اطلاع؟ کیونکہ اصل علم کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کا علم محدود ہے یا لا محدود ہے؟ بولیے۔ اس لامحدود علم میں سے اللہ نے ملائکہ کو علم دیا تھا، اس علم کی بنیاد پر ملائکہ نے انسان کے بارے میں یہ ریمارکس دیے تھے کہ یہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے، اور ان کی بات غلط نہ تھی، ان کی بات صحیح تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے میں سارا علم تغدے نہیں چھوڑیا، انی اعلم ما لا تعلمون، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انہی انسانوں کے بارے میں، پتہ نہیں بات میری پہنچ رہی ہے یہ، انہی بنی آدم کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم، اور تھوڑی جی سائیڈ اللہ صحیح ساری گھنے گیا یا نہ گھنے گیا، میرے خیال پہلے تو اللہ صحیح دن راستے میں جا رہے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ میری عرض یہ ہے کہ ملائکہ کر رہے تھے اپنی تعریف تسبیح و تمجید کی، تسبیح و تقدیس کی، کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اب تسبیح ملائکہ، تقدیس ملائکہ کی مختلف حالتوں میں ہوتی ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو ہے نا، یہ ملائکہ کی بات، اور ہر حال میں وہ اللہ کی تسبیح میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فرشتہ 100 سال کا ایک رکوع کرے، کر سکتے؟ بیٹھے ہو، رکوع کرے کتنا؟ 100 سال کا ایک رکوع،
کر لے گا، کر جو لے گا تو چوکھا تھک سی دسو. تھوڑا ملائکہ کے بارے میں جو آپ کو معلومات ہیں اس پر تھوڑا سا تبصرہ کیجئے. 100 سال کے لیے اگر وہ رکوع میں رہے، میرا خیال ہے کانڈتا ہوں دی والا سیدھی کہنا تھی. کیا آپ ملائکہ کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ تھک دین یا نہیں تھک دین، سم دین یا نہیں سم دین، کھان دین یا نہیں کھان دین، پین دین یا نہیں پین دین. توجہ ہو رہی ہے؟ اگر آنکھاں داکھ سکنا ملائکہ ہمیشہ روزہ دار ہے. یہ بھی کہا ہے. اچھا بل میرا خیال ہے یہ درختی ہمیشہ روزہ دار ہے. یہی حالت قیامت کھڑے. بات کو سمجھیے. روزہ اس کا ہوتا ہے جس کو روزہ دکھ دے اور وہ روزہ رکھے. یہ میز ہے، میز جنرل دی بڑی ہے، روزہ دار ہے یا نہیں؟ گال کرو. یہ کھاندی بھی دی کہیں میں روزہ تروڑ چھوڑے دیئے، کہیں روزہ رکھ کے دی. کیسا ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا بنایا نہیں اللہ نے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہو، اس کو غذا کی ضرورت ہو، اس کو کسی اور ضرورت ہو. اس لیے اس کا روزہ نہیں کہا جا سکتا. روزہ اس کا ہے جس کو بھوک لگے کھانا چاہیے نہ کھائے، پیاس لگے پانی چاہیے نہ پیے. اللہ کہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک پانی نہ پی، سارا نی ترسا رہے اوکھا تھیوے والی نہ پیوے. اور ایویں نہ پیوے چونکہ تو کہتا ہے نہ پی، میں نہیں کہتا. تو اے اللہ راضی ہے اس پہ کہ میں نہ کھاؤں، میں نہیں کھاتا. پتہ نہیں گال میں سمجھنے پہلے بندے سمجھتے ہیں کہ نو کھانے کا نام روزہ ہے. نہ، جو کھانے کا محتاج ہو، پینے کا محتاج ہو، نہ کھائے نہ پیے، اور وہ بھی اس لیے کہ قربتاً الاللہ. پتہ نہیں گال سمجھ آئی یہ نہیں ہے. یہ ہر چیز کو روزہ دار نہیں کہا جائے. لہذا ملائکہ روزہ دار نہیں، ان کا روزہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں ایسی چیز دی نہیں کہ وہ پانی کھانا پینا اس کے محتاج ہو. اس لیے میں ملائکہ کو کہتا ہوں تسبیح و تقدیس کا نعرہ تو تم نے لگایا، لیکن آؤ ذرا کربلا والے سجدے کے مقابلے میں ایک سجدہ تو کر کے دیکھو. اللہ کرے کہ اب تک میرا مقصد ہے وہ پہنچ جائے. کربلا والے نے ایک سجدہ کیا، ملائکہ 1000 برس سجدہ کرے. حسین کے ایک سجدے کی برابری. گویا اللہ جو کہہ رہا تھا نا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم، میں جانتا ہوں کہ جن کو میں زمین کی خلافت دے رہا ہوں ان میں ہوں گے ایسے خونریز بھی، ہوں گے فسادی بھی، لیکن جو اس میں میرے ہوں گے وہ اتنے بھاری ہوں گے، اتنا کردار پاکیزہ ہوگا، اتنا طاہر و مطہر ہوں گے کہ پھر مجھے ان کے قصیدے پڑھ کے کہنا پڑے گا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. گویا اللہ کی کا جو ارشاد تھا اس کا رخ خون بہانے اور فساد کرنے والوں کی طرف نہ تھا، ان ہستیوں کی طرف کا جو اس کے لیے خون دیں گے.
جو اس کے لیے سر کٹائیں گے. کوئی ہے جو امام حسین کے برابر علی اصغر کی قربانی کو پیش کرے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زمین کی خلافت دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی ہستیاں ان انسانوں میں آئیں گی کہ جن کے ایک ایک لمحہ اطاعت و عبادت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے ملائکہ کے سردار کا نام کیا ہے؟ بولو انہیں ذرا بولن دو. کون ہے سردار ملائکہ کا؟ 4 سردار ہیں. چاروں کا پھر سردار کون ہے؟ 4 سردار ہیں نا. حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل تے چوتھے دن آئی دس ہے اسرائیل. پسند ہے ناپسند ہے؟ کئی بندے وہ غریب تے مفت ناراض تھے بندے. ملک الموت سہی اور سوندے نال کیویں راضی ہوں. اب بابا ان کو ناراض تھے بندے، ان ناراض تھی ہیں ان کو بھیجے. آپ آوے دے. ملک الموت کی جرت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آ کے کسی کا روح قبض کرے؟ وہ کہتا ہے تو روح قبض کرتا ہے نا. اس نے تو ڈیوٹی دینی ہے. اصل تو امر اللہ کا چلتا ہے. ناراض تھی نہیں تو اپنے اللہ تے تھی، اللہ تے تھی والمسلمان رہے. تو ملک الموت بھی ماشاءاللہ ملائکہ کا ایک سردار ہے. 4 سردار، چاروں کا پھر سردار کون؟ حضرت ذرا دیکھ، جبرائیل سید الملائکہ، یعنی اگر ملائکہ کی تعداد کی گنتی کی جائے تو ہمارے بس میں کہ کل کتنے ملائکہ اللہ نے اس وقت تک خلق کر رکھے ہیں. ایون مزدار گالے مرد ہی کہنے میں ملائکہ کو موت کہنے میں آتے. اساڑتے جنازے روز شفدن، لیکن ملائکہ کو موت بڑا چھوڑنے دے رہن ہی نہ دے. ٹھیک ہے. اب اس وقت تک ملائکہ کتنی کثیر تعداد میں خلق ہو چکے ہیں ہم ان کی گنتی. اتنا بڑا لشکر ہے ملائکہ کا کہ جس کی گنتی ممکن نہیں. اتنے انگنت ملائکہ کے سردار کا نام ہے جبرائیل. تھوڑا آرمی چیف آف آرمی سٹاف ہوندے نا، جیڑے ملک دی آرمی وڈی ہوئے ان دا چیف بھی ذرا اچھا ہوندے. 1 لاکھ لشکر ہے تو چیف آف آرمی 1 لاکھ کا. اگر 10 لاکھ کی فوج ہے، جیسے فرض کی جو پاکستان کے چیف آف سٹاف کے زیر نگیں فوج زیادہ ہے یا چین کے؟ چین کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کا لشکر زیادہ ہے یا پاکستان کا؟ یہ دا بڑا تیج ہے جو ہندوستان کو ڈھائی پہ. چین اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ اپنی فوج کے ذریعہ ہر روز خبر آ دیا فلانا علاقہ ہندوستان تک کھس کے دے، ہن فلانا علاقہ ہندوستان تک کھس کے دے. ایسے ہے نا. تو اس کے لشکر کی تعداد کی کثرت اور طاقت ہے نا، جس کی وجہ سے ہندوستانی اس کے سامنے مودی جیسا بے ایمان بھی کچھ سکھ نہیں سکتا ہے. ذرا دیکھ تو صحیح، اتنا بڑا چیف ملائکہ کا کہ جس کے لشکر کی تعداد شماری ممکن ہمارے لیے نہیں ہے، وہ کس کے گھر کی چکی چلاتا ہے؟ اگر وہ بی بی طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی چکی چلاتا ہے تو ذرا بتا اتنا بڑا چیف آف ملائکہ کتنی عزت ہے زہرا. کتنا بلند مقام ہے زہرا کا. تو میں کہتا ہوں تم کرو ملائکہ سجدوں پہ سجدے، زہرا کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا.
اذا قامت فی محراب عبادتها تنورت بنور وجہها اطراف السماء والارض. رسول کی بیٹی زہرا جب اپنے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی اس کے چہرے کے نور سے آسمان و زمین روشن ہو جاتا ہے. نہ کوئی ایسی چیز کہ جو کائنات کے بڑے بڑے عبادت گزاروں میں موجود نہیں ہے. اس کو اللہ کہہ رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکہ جو کچھ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے لیکن جو میں جانتا ہوں تم. اللہ نے وہ علم اپنے پاس سنبھال رکھا تھا اور ملائکہ کو کہنا چاہتا تھا یہ ہنے اگو تھوڑی جاڑو بات تو پتہ لگ رہی سی میں کیا کرے دا پہ. اور آج تک اللہ اپنے اس علم کا مظاہرہ معصومین کے پاکیزہ کردار کے ذریعے کر رہا ہے. اللہ جانے اس ہستی کا کتنا مقام ہے جس سے اس نے پردہ غیبت میں بٹھایا ہوا. جو کہتا ہے کہ میں صبح بھی روتا ہوں شام بھی روتا ہوں. معلوم ہوتا ہے یہ صبح و شام رونا بھی ہمارے امام کی عبادت ہے.